السلام علیکم. اب بولنا ہوگا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان. جیسا کہ اس ٹائم پہ پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے, کتنی گہما گہمی ہے, کیا حالات ہے, ملک میں جلاؤ گھیراؤ رہا, کئی جو عمارتیں ہیں ان کو نقصان پہنچا, سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا, اربوں روپے کا نقصان اس ملک میں ہو گیا. پہلے ہی ہمارے ملک کے معاشی حالات کیا تھے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ پہلے ہی ہمارے ملک کے معاشی حالات کیا تھے, اور جو یہ حالات پیدا کر دیے, کیا اس کی ذمہ داری تحریک انصاف قبول کرے گی؟ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں جو تحریک انصاف کے کارکنان پکڑے گئے ہیں, اور جو قیادت نے انہیں کہا تھا کہ آپ یہ کریں, تو کارکنان جب پکڑے گئے, انہوں نے جب اپنی قیادت سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے اپنے نمبرز بند کر دیے گئے ہیں. پولیس کا ایسے شر پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے. باقاعدہ طور پہ ان کا جو ڈیٹا ہے وہ لسٹس بنا کے تیار کر دی گئی ہیں, وہ جاری کر دی گئی ہیں. جو 2 لاکھ روپے سے 5 لاکھ روپے تک کا انعام ان کے سر پہ رکھا گیا ہے. جو کوئی ان کی نشاندہی کروائے گا, کہا جا رہا ہے کہ اس نام بھی خفیہ رکھا جائے گا, ظاہر نہیں کیا جائے گا, اور حکومت کی جانب سے 2 لاکھ روپے یا 5 لاکھ روپے انعام بھی دیا جائے گا. تو جناب والا, آپ سیاسی تنظیموں کے پیچھے لگ کے پہلے تو اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو میں کہ وہ کراچی میں ایک بزرگ شہری تھے اور ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے رینجرز کی جو چوکی کو آگ لگائی ہے, اور وہ سفید ان کے بال تھے. ان بزرگ کی عمر کتنی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے تحریک انصاف کی قیادت نے ورگلایا تھا, تو ان کے کہنے میں آ کے میں نے یہ سب کر دیا. تو اب ان کے کہنے میں آپ نے تو کر دیا, آپ کی زندگی کہاں پہنچ گئی حاج صاحب اس عمر میں؟ اور اب جو یہ عمر چل رہی ہے آپ کی, آپ کو یہ چیزیں زیب دیتی تھی؟ دھرنا, احتجاج, اپنے مطالبات منوانا یہ ایک الگ سائیڈ ہے, لیکن سرکاری چیزوں کو, املاک کو, یا کسی بھی پرائیویٹ کسی بھی انسان کی کسی چیز کو نقصان پہنچانا یہ الگ چیز ہے. آپ نے اپنی طرف سے احتجاج کیا, جلاؤ گھراؤ کیا, کروڑوں کا نقصان کیا, آپ لوگ گھر چلے گئے. وہ بیچارہ جس نے ساری زندگی لگا کے یہ چیزیں تیار کی ہوں گی, اس کا کیا ہوگا؟ ہم لوگ ایک زندہ قوم ہے, ہم لوگوں کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں جیل میں تھا. خان صاحب نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں کہ میرے پیچھے کیا جلاؤ گھراؤ ہوتا رہا, لیکن میں نے ہر بار یہی بات کی ہے کہ دیکھیں یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے, یہ فوج بھی ہماری ہے. یہ وہی فوج ہے جس نے پاکستان کے ہر برے وقت میں مدد کی, اسی فوج نے اس ملک کو بچایا, اسی فوج نے اس ملک کو سنبھال کے چلے. لیکن ہم لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے. ہمارے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ تحریک انصاف کے کارکنان جو یہ سب کر رہے تھے, ان کے برین واش ہو چکے ہیں. یہ کوئی سیلز ہیں, مطلب کہ روبوٹس آپ نے دیکھیں یہ اس طرح کام کر رہے تھے. لیکن سمجھ سے بالا تر تھا کہ کیا صورتحال پیدا ہوئی ملک میں, اور یہ کس طرح کے لوگ تھے, انہوں نے کس طرح یہ سب کچھ کیا, اور جس طرح جناح ہاؤس پہ اٹیک ہوا, یہ سب ہوا. اس کے بعد اب ایک نئی بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پیر کے روز جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب یعنی کہ پی ڈی ایم جماعت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے جا رہی ہے, جس کی مریم نواز صاحبہ بھی قیادت کریں گی, اور پیپلز پارٹی نے بھی دھرنے میں شریک ہونے کا کہہ دیا ہے کہ ہم بھی جو ہے سپریم کورٹ کے باہر دھرنا ہوگا. اب ایک سیاسی جماعت کے دھرنے ختم ہوئے تو پی ڈی ایم کی جماعت جو ہے وہ دھرنے کے لیے سٹینڈ ہو چکی ہے. کیا پی ڈی ایم بھی سب اسی طرح دھرنے کرے گی, یا وہ اپنا احتجاج پرامن رکھیں گے؟ کیا پی ڈی ایم بھی جلاؤ گھراؤ کرے گی, یا پی ڈی ایم اپنا احتجاج پرامن رکھے گی؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی کسی قسم کا احتجاج نہیں ہوگا کیونکہ دفعہ 144 نافذ ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈی سی اسلام آباد سے جو ہے دھرنے کی اجازت لے لی ہے, اب جا کے دھرنا ہوگا. لیکن پہلے ہی ملک کا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے ہی ملک کا کیا حال ہے, تو یہ احتجاج, یہ دھرنے ہی لگے رہیں گے. اب تو جو حالات لگ رہے ہیں, آج 14 مئی تھی, آج الیکشن کی بھی تاریخ گزر گئی. اب اس پہ سپریم کورٹ نے کل کے لیے سماعت مقرر کی ہوئی ہے, کل سماعت کریں گے, کیونکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کروائے جائیں. اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے کٹ گھرے میں لا کے کس کو کھڑا کرتا ہے, کس پہ توہین عدالت لگے گی, کس پر کیا ہوگا. لیکن میں آپ لوگوں کو یہی میسج دوں گا کہ لہٰذا سیاسی جماعتوں کے پیچھے نہ بھاگیں, اپنے جذبات, اپنے غصوں کو اپنے قابو میں رکھیں. لیڈرز گرفتار ہوتے رہتے ہیں, یہ گرفتاری ہوتی رہتی ہے, یہ سب کچھ سیاست کا حصہ ہے. لیکن آپ ایک عام شہری ہیں, ابھی ان لوگوں کو کیا ہوگا جن کی لسٹیں جاری ہوئی ہیں, کم و بیش کم از کم 4000 بندے ہیں جن کی شناخت و نشاندہی ہو گئی ہے, کتنے گرفتار ہو چکے ہیں, اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کوئی رعایت نہیں بخشی جائے گی, اور صاف شفاف جو ان کا ڈیٹا ہے وہ نکالا جا رہا ہے. جن لوگوں کی میڈیا فوٹیجز آئی ہوئی ہیں, یا لوگوں نے اکثر ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ خود ویڈیوز بنائی ہے کہ ہم نے بہت بڑا مارکا مارا ہے, ہم نے یہ سب کچھ کر کے بہت کوئی چوٹی سر انجام دے لی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان سب کے جو ڈیٹا نکل رہا ہے وہ سب ڈیٹا کے پیورٹی پہ رکھ کے اس کو بیس بنا کے اور سب کچھ اس کے مطابق ان کی شناخت کی جا رہی ہے.
تو لہٰذا بھائی جان اس طرح کی چیزیں کرنے سے گریز کریں، خدا را اپنے اوپر رحم کرے، اس ملک پہ رحم کریں، پہلے ہی ملک برے حالات میں ہے، اس طرح کی احمقانہ حرکتیں نہ کریں۔ اب ایک نیا دھرنا پی ڈی ایم دینے جا رہی ہے، اب اس دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا۔ اللہ پاک باقی ہم سب کو اپنے امان میں رکھے، اس ملک کی حفاظت کرے۔ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی خبر کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ نے کے بعد